بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ویلکم ٹو بنات الحسنہ، اہلا و سہلا و مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سب سے پہلے یا رب العالمین تیرا لاکھوں کروڑوں شکر ہے، تو نے ہمیں سورۃ البقرہ کی آج یہ کلاس نصیب کی. یا رب العالمین ہمیں پوری زندگی قرآن پاک سے محروم نہ کرنا. یا رب العالمین اس کے علم اور عمل کے ساتھ ہمیں آخری سانس تک جوڑے رکھنا. آج اللہ کی توفیق سے اس ویک کی دوسری کلاس ترجمۃ القرآن ہے، جس میں ہم پوری طریقے سے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور اہم الفاظ اور روٹ ورڈ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے. آج ہمارے پاس سورۃ البقرہ آیت نمبر 122 ہے. یا بنی، اے بنی. یا حرف ندا، یا پکارنے کے لیے، مخاطب کے لیے، بلانے کے لیے یا یوز ہوا ہے. بنی، بنی کہتے ہیں بیٹوں کو، اولاد کو، بچوں کو. یا بنی، اے بنی، اے اولاد، جیسے ہم اولاد آدم بھی بولتے ہیں. اسرائیل، اسرائیل، یہ لفظ ہمارے لیے نیا نہیں ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے جا کے کرتے ہیں. اذکروا، یاد کرو، یہ حکم ہے. جسے اللہ تعالیٰ کہتے اقرا، پڑھو، اسی طرح کے طریقے سے کہا اذکروا، یاد کرو. نعمتی، میری نعمت کو. اب آپ نے میری کہاں سے نکالا؟ جو آخر میں چھوٹی یا ہے اس کا مطلب آپ کریں گے میری، میری نعمت کو. التی، وہ جو، انعمت، انعمت، انعام کی میں نے، علی پر، کم تم، تم پر، واو اور انی، بے شک میں. انا کا معنی بھی بے شک ہے اور چھوٹی یا کا مطلب میں ہو گیا. فضل، فضیلت دی، تو تمہیں، کم میں نے، فضیلت دی تھی میں نے تمہیں، علی تمام، العالمین، جہانوں پر. آپ نے پڑھا ہوگا رب العالمین، تو یہ بھی عالم کی جمع عالمین ہے. آئین لام میم سے آگے چل کے ان کے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں اسی آیت کے. یا بنی، بانون، یا سے بنی. اذکروا، ذال کافرا ذکر سے. نعمتی، نون عین میم سے ہے. انعمت، یہ بھی نون عین میم، انعمت، نعمتی، انعام، سب کا روٹ نون عین میم ہے. فضلتکم، فا، ضاد، لام، افضل، فضل، فضیلت، سب اسی سے ہے. العالمین، عین لام میم اس سے ہے.
آج ہمارے پاس الفاظ کی وضاحت میں بہت ہی خوبصورت اور انتہائی پیارا لفظ ہے اسرائیل. اور اسرائیل یہ لفظ ہر پارے کے اندر تقریباً اللہ تعالیٰ نے بار بار اسرائیل کے لفظ کی ریپیٹیشن کی ہے. اور الحمدللہ یہ اتنا خوبصورت ورڈ ہے کہ اسی کے نام سے قرآن پاک کی ایک سورت کا نام سورت بنی اسرائیل بھی ہے، اور اسی اسرائیل کے نام سے ایک کنٹری نیم بھی ہے اسرائیلی. اور آج انشاءاللہ تعالی ہم اس الفاظ کی وضاحت اتنے اچھے طریقے سے کریں گے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی اسرائیل کا ورڈ آئے اور ہمیں اس کی پوری جتنی بھی ہسٹری ہے وہ یاد ہونی چاہیے. سب سے پہلے ہم اس کا میننگ دیکھیں گے. اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور یہ اسرا اور ایل دو لفظوں سے مرکب ہے. یعنی یہ اسرائیل ایک ہی ورڈ نہیں ہے، یہ دو ورڈ ہے، ایک اسرا اور ایک ایل، جس کا اگر ہم اسرائیل چونکہ یہ عبرانی زبان کا ہے، اور اگر ہم اس عبرانی ورڈ کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا ترجمہ بنے گا عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ. کتنا پیارا اور خوبصورت ٹائٹل ہے اسرائیل جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی قوموں کو دیا، اور بہت خوبصورت ہے. اس کے بعد تھوڑا سا ہم اور دیکھتے ہیں کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، ان کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل ہے. کن کا نام؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی زبان میں جو نام تھا اسرائیل تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی، اسی وجہ سے وہ بنو اسرائیل کہلائی. گویا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں، اولاد اور ان کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے یہ لقب دیا تھا اسرائیل. اور ذرا اس کو آگے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس نام سے آج دنیا میں بہت بڑی لڑائی ہے، اور اسلام کے درمیان اسی نام کی وجہ سے بہت ساری رکاوٹیں کھڑی ہوئی ہیں. آج ہمارے درمیان ایک ملک ہے اسرائیل، اور خاص کر جس کے ساتھ پاکستانی اور اسلامی ممالک کے بے شمار تنازعات ہیں. اور آپ سب جانتی ہیں کہ پاکستانی پاسپورٹ جو ہے وہ اسرائیل کے لیے بالکل بھی اویل نہیں ہے، چونکہ پاکستان اور ادر اسلامک کنٹریز اسرائیل کو ملک ہی نہیں مانتے. تھوڑا سا ہمیں تجسس ہوا ہے، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ذرا دیکھیں تو صحیح اسرائیل کیا ہے. اور چونکہ اس لیے کہ یہ لفظ میرے اور آپ کے رب تعالیٰ کے قرآن کے اندر آیا ہے. اسرائیل مغربی ایشیا کا ایک ملک ہے جو بحیرہ روم کے جنوب مشرقی ساحل پر واقع ہے. اس کے شمال میں لبنان، شمال مشرق میں شام، مشرق میں اردن، مشرق اور جنوب مشرق میں فلسطین، اور جنوب میں مصر، خلیج عقبہ اور بحیرہ احمر واقع ہے. اسرائیل خود کو یہودی جمہوریہ کہلاتا ہے اور دنیا میں واحد یہودی اکثریت ملک ہے. اب ہمیں تھوڑا سا یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اسرائیل کے اندر آبادی ہے وہ ساری یہودیوں کی ہے، یہودی جمہوریہ ہے، اور وہاں پہ اسرائیلی جو ملک ہے وہ گویا کہ یہودیوں کا ملک ہے، اور اسرائیل اس ملک کا نام ہے. اب ذرا میں چاہوں گی کہ اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا اور بھی جانا چاہیے. جس ملک اور جس قوم کی وجہ سے آج قرآن کے راستے میں بے شمار رکاوٹیں کھڑی ہیں، جس کی وجہ سے آج اسلام کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، آج ایسی کوئی وجہ تو ہے جو اسرائیل اور پاکستان کے درمیان تنازعات کی وجہ ہے. آج فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ جو صورتحال ہے، جس طرح سے فلسطینی مسلمانوں کو بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی وجہ سے جو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور کس کھٹن گھڑی سے مسلمان جو ہیں گزر رہے ہیں، کس طرح مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اور بیت المقدس جو یروشلم میں واقع ہے وہ آج اسرائیلی اور مسلمانوں کے درمیان ایک تنازع کی وجہ بن چکا ہے. کبھی اس پہ حکومت اسرائیلیوں کی ہوتی ہے تو کبھی اس پہ مسلمانوں کی ہوتی ہے. تو اللہ سے دعا ہے یا رب العالمین، آج ہم دعا کریں گے یا الہی
فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم و کرم کر دے یا رب العالمین، مسلمانوں کا مقام ان کو دلا دے۔ اور آج جو اسرائیل جو ایک بہت بڑی مسلمانوں کے خلاف طاقت بن چکے ہیں، یا رب العالمین اس طاقت سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں کی مدد فرما دے، مسلمان ممالک کی حفاظت فرما دے یا رب العالمین۔ ہم سب کو اپنے نیک راستوں پہ، اپنے نیک مشن پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ تھوڑا سا تھا اسرائیل کا، چونکہ ہم نے اپنے آیت میں اسرائیل کا پڑھا، تو ہمیں جو ہے وہ یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اس ٹائم یہ اسرائیل اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت لقب دیا، اور آگے نبیوں کی اولادوں کو لقب دیا گیا، اور آج وہی لقب دیے ہوئے نام سے جو یہودیت کس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول کے مشن کے خلاف کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی کلاس کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔